گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل بہت اہم گفتگو ہوگی، آپ آخر تک شامل رہیے گا۔ علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، کل قیامت کے روز دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل دارالفتہ اہل سنت کی جو اپلیکیشن تھی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے شروع ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے آپ کے کچھ مدنی تاثرات ہمیں موصول ہوئے ہیں، انشاءاللہ عز و جل دوران سلسلہ یہ ہم پڑھ کر سنائیں گے حوصلہ افزائی کی نیت سے۔ آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کر رہے ہیں۔ اشرف بول رہا ہے شیخ پورے سے۔ مفتی صاحب سوال یہ بھی ایک رقبہ لیا ٹھیکے تے، وہ ٹھیکہ دے کے اپنا اشر دینا پہنا ہے کہ یا ٹھیکے نہیں کرنا پہنا وچوں اشر دینا مالک ہوئے تو اشر کنا بنتا ہے، یہ بھی سوال جواب دیتا جائے ذرا۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں جی، اشور سے متعلق ہے، کوئی رقبہ انہوں نے لیا ہے، اس پہ فصل وغیرہ لگائی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ کوئی رقبہ انہوں نے ٹھیکے پر لیا ہے۔ جی جی، اب یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ عشر نکالنے سے پہلے ٹھیکہ جو ہے وہ دیا جائے یا بعد میں بغیر ٹھیکہ دیے عشر نکالا جائے، اس طرح کا مضمون تھا اس کا۔ دیکھیں، عشری زمین سے ایسی چیز پیدا ہو کہ جس کی زراعت سے مقصود زمین کے منافع حاصل کرنا ہو، صحیح، تو اس پیداوار کی زکوٰۃ جو ہوتی ہے فرض ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس پیداوار کی جو زکوٰۃ ہے اس کا نام عشر ہے، ٹھیک، یعنی عشر 10واں حصہ دینا ہوتا ہے۔ اب ہمارے یہاں دو صورتیں ہوتی ہیں، زمین ٹھیکے پر بھی لی جاتی ہے، صحیح، یعنی جس کو ہم کرائے پر لینا کہتے ہیں، ٹھیک، ٹھیکے پر لی جاتی ہے، اور دوسرا ایک زمین ہوتی ہے بٹائی پر لینا۔ ٹھیک ہے، ٹھیکے پر یہ ہوتا ہے کہ وہ 1 سال کا ٹھیکہ ہوتا ہے کہ بھئی اتنی رقم اتنے لاکھ روپے کے ٹھیکے پر جو ہے وہ زمین لیتا ہے۔ صحیح ہے، تو ایسی صورت میں اگر ٹھیکے پر اس نے زمین لی ہے اور عمومی طور پہ یہ ٹھیکہ ہو جائے، یا زمین کے زراعت کے جو اخراجات ہوتے ہیں یہ فصل کاٹنے کے بعد عمومی طور پہ ادا کرتے ہیں، ٹھیک، تو لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم پر جو واجبات ہیں ہم وہ پہلے ادا کریں گے اور پھر جو ہے بقیہ میں سے عشر نکالیں گے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ شرعی حکم یہ ہے کہ ٹھیکہ نکالے بغیر، یعنی صحیح، ٹھیکے کی جو بھی رقم ہے وہ نکالے بغیر کل پیداوار جتنی بھی پیداوار ہے اس کا عشر یا نصف عشر جو ہے وہ نکالنا لازم ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور یہ ٹھیکے پر اگر زمین لی ہے تو یہ نکالنا کس پر لازم ہوتا ہے؟ تو فتویٰ اس پر ہے کہ جس نے زمین لی ہے جی، ٹھیکے پر، کاشتکار، اس پر جو ہے یہ نکالنا لازم ہے۔ لازم، باقی جو مالک ہے زمین کا، تو جس نے ٹھیکے پر دی ہے اپنی زمین کو، اس پر نکالنا لازم نہیں ہے۔ تو اب جو یہ نکالے گا، جو کاشتکار ہے جس نے ٹھیکے پر زمین لی ہے، تو وہ اخراجات وغیرہ جو بھی ہے وہ نکالے بغیر، صحیح، اور اسی طرح ٹھیکہ اگر اس نے نہیں دیے پیسے وہ بھی نکالے بغیر پہلے کل پیداوار سے عشر ادا کرے گا، صحیح، عشر یا نصف عشر، پھر بقیہ میں سے جو اس کے اخراجات ہیں وہ ادا کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بھی ارشاد فرما دیں، جیسا ابھی دوران جواب بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ زمین ٹھیکے پر دی جاتی ہے، بٹائی کے لیے بھی دی جاتی ہے، یعنی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، تو وہ کون سی زمین ہے کہ جس پر مکمل یعنی عشر ہوگا یا آدھا نصف عشر ہوگا؟ وہ کون سی زمین ہے؟ دیکھیں، وہ زمین جو بارش
سے یا نہر سے نالوں سے بغیر اجرت دیے سیراب کی جاتی ہے صحیح. تو اس زمین کی پیداوار میں عشر یعنی 10واں حصہ لازم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ زمین جو پانی خرید کر جس سے سیراب کیا جاتا ہے جیسے صحیح. ٹیوب ویل کے ذریعے سیراب کیا جاتا ہے تو اس میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ وہ نکالا جاتا ہے. تو لہذا جو زمین بارش کے پانی سے یا نہر کے پانی سے سیراب کی جائے گی یا اکثر سال کے اکثر حصے میں اکثر مہینوں میں جو ہے جی اکثر دنوں میں وہ بارش 10واں حصہ ہوگا. وہ پانی خرید کر یا سال کے اکثر حصے میں پانی خرید کر ٹیوب ویل کے ذریعے سیراب کیا جاتا ہے ٹھیک تو ہے. اس میں جو ہے اس پیداوار میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ دینا یہ لازم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا بٹائی پر میں بات چھیڑ دی تھی اس کی بھی وضاحت کر دوں. اب بٹائی پر زمین دی ہے تو پھر اس میں عشر کس پر ہوگا؟ ٹھیک ہے. اب بٹائی پر یہ ہوتا ہے کہ بھائی نصف ہوگا جو بھی پیداوار ہوگی نصف مالک لے گا نصف کاشتکار یا جو بھی اس صحیح. کا طے ہوا ہے. تو جتنی پیداوار کا مالک ہے اتنی اپنے حصے کا وہ عشر ادا کرے گا صحیح. اور جتنی پیداوار اس نے لی ہے صحیح. اس کا وہ مالک کاشتکار تو اپنی حصے کے مطابق جو ہے وہ جو ہے عشر ادا کرے گا. ٹھیک. اچھا ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ اگر کسی نے فصل کے لیے قرض لیا تھا کیا پیداوار میں سے قرض کو نکال کر عشر دیا جائے گا یا کوئی اور صورت بنے گی اس کی؟ دیکھیں یہ عام زکوٰۃ کی طرح نہیں ہے. جس طرح رقم وغیرہ کی زکوٰۃ ہوتی ہے تو پہلے قرض کو منہا کیا جاتا ہے صحیح. اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ کتنا بچا ہے. اور زمین کی پیداوار پہ جو زکوٰۃ ہے عشر اس میں ایسا نہیں ہوتا. صحیح. چاہے کوئی کتنا ہی مقروض ہو تو جتنا چاہے وہ لاکھوں کا مقروض ہو یعنی کل پیداوار بھی قرض میں نکل رہا ہے پھر بھی اس پر عشر یا نصف عشر لازم ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس میں قرض کو منہا نہیں کیا جائے گا بلکہ کل پیداوار پر جو ہے عشر یا نصف عشر لازم ہوگا. اچھا ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ جیسے زکوٰۃ کے حوالے سے بھی زکوٰۃ نہ دینے کی وعیدیں ہیں ظاہر ہے اس کے عذاب قرآن میں بیان کیے گئے. اسی طرح اگر کوئی شخص عشر ادا نہیں کرتا ظاہر ہے وہ فیملی کا ایک فرد بھی ہوگا اس کی فیملی بھی ہوگی تو کیا اس کے اثرات اس کے گھر پر بھی مرتب ہوں گے گھر والے جیسے کھانا پینا دیگر معاملات کے اندر؟ دیکھیں جو مالک ہے جو پیداوار کا مالک ہے اس پر زکوٰۃ نکالنا لازم ہے نا. ٹھیک ہے. اس کی عشر یا نصف عشر نکالنا لازم ہے. اگر وہ نہیں نکالتا تو وہ گناہ گار ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے. باقی اس پیداوار میں وہ اپنے گھر میں لے آتا ہے گھر والے اگر اس کو استعمال کرتے ہیں اس فصل کو گندم وغیرہ کو تو گھر والے گناہ گار نہیں ہوں گے. صحیح. ان کا استعمال کرنا جائز ہوگا. البتہ اس پر یہ لازم رہے گا یعنی اگر نہیں نکالی تو اب بھی یہ لازم رہے گا یا پچھلے سالوں کی نہیں نکالی یا جتنی پیداوار ہوئی تھی سال میں اس کی نہیں نکالی تو اس پر اب بھی یہ لازم رہے گا کہ اس کی وہ زکوٰۃ نکالے عشر یا نصف عشر نکالے. گھر والوں پر اس کے عشر نہ نکالنے کی وجہ سے ایسا نہیں کہا جائے کہ اس میں سے کھانا ان کے لیے ناجائز ہو جائے. ٹھیک ہے. گھر والوں کا کھانا جائز ہوگا کیونکہ ان پر اس کا کوئی وبال نہیں. اصل وبال اسی پر ہے جو نہیں نکال رہا زکوٰۃ وہی گناہ گار ہے. مدنی چینل کے ناظرین عشر سے متعلق آپ نے جواب سماعت فرمایا. سوال تو ایک ہی تھا لیکن اس کے تحت بھی کچھ سوالات بنے جو ہم نے مفتی صاحب سے کیے. آئیے دوسری کال ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں. محمد عرفان بات کر رہا ہوں برے والا سے. سوال یہ ہے کہ جب ہم گھر سے باہر ہوتے ہیں تو یہ جو قصر نماز ہے کتنے فاصلے پر جب ہوں گے تو قصر نماز جو ہے وہ واجب ہوگی؟ قصر نماز سے متعلق سوال ہے. اس پر ویسے کافی مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے لیکن ظاہر ہے ہمارے ویورز جو ناظرین ہیں وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. جی کیا فرمائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ گھر سے نکلیں تو کتنے فاصلے پر قصر نماز شروع ہو جائے گی. دیکھیں مسافر وہ ہوتا ہے جو 3 دن کی راہ جو ہے وہ نکلے اپنے شہر سے اپنی بستی سے نکل جائے 3 دن کی راہ کے لیے. اب اس کی جو مسافت بیان کی ہے فقہاء نے وہ ہے تقریباً 57.5 میل. ٹھیک ہے. اور کلومیٹر کے حساب سے 92 کلومیٹر یا اس سے زائد ٹھیک ہے. کے ارادے سے وہ سفر کے لیے نکلا تو جیسے ہی اپنے شہر اور شہر کے آس پاس جو آبادی ہے اس سے جیسے ہی نکلے گا اب اس کے مسافر کے احکام شروع ہو گئے. صحیح. یعنی یہ ایسا نہیں ہے جب تک 92 کلومیٹر سفر نہ کرے وہ قصر نہیں کرے گا صحیح. بلکہ 92 کلومیٹر اس نے سفر کرنا ہے. صحیح. اور مسافر کب کہلائے گا جب اپنے شہر اپنی بستی سے جیسے ہی باہر نکلے گا اب وہ مسافر کے احکام اس پر لازم ہو گئے. اس دوران جو ہے وہ جتنی بھی نمازیں آئیں گی تو
تو ان میں وہ قصر کرے گا، یعنی جو فرض نماز ہیں 4 رکعتیں ان کو 2 کر کے پڑھے گا۔ یعنی آپ کا یہ جواب ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک تعداد کے علم میں یہ بات نہیں ہوگی، انڈرسٹوڈ ہے یہ، کہ مثال کے طور پر اگر یہاں سے کوئی حیدرآباد جا رہا ہے باب المدینہ کراچی سے، تو بعض یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم حیدرآباد پہنچیں گے جب مسافر ہوں گے جب بھی ہم قصر پڑھیں گے، لیکن آپ کے جواب سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ مثال کے طور پر یہاں سے نکلا اور ٹول پلازا وغیرہ سب اس نے کراس کر لیا، آبادی سے وہ نکل گیا، تو اب بھی وہ قصر جی جی، کیوں مسافر جب تک اپنے شہر میں ہے، جی جی تو شہر میں جب تک ہے تو ابھی مسافر کے احکام اس پر نہیں آئے۔ ٹھیک ہے، جانا اس نے حیدرآباد ہی ہے، اور صحیح۔ حیدرآباد تو 92 کلومیٹر سے بہت ہاں۔ زیادہ ہے، تو اب وہ مسافر کب سے ہوگا؟ تو جیسے ہی کراچی کے حدود سے وہ باہر نکلے گا ٹھیک ہے، تو اب مسافر کے احکام، اب اس دوران جتنی بھی نمازیں آئیں گی تو وہ قصر ہی پڑے گا۔ ٹھیک ہے۔ اب حیدرآباد سے اگر واپس باب المدینہ کراچی آ رہا ہے تو اب وہ کب تک قصر پڑے گا؟ اس میں بھی کنفیوژن ہوتی ہے لوگوں جی۔ کو، واپسی آ رہے ہوتے ہیں سفر سے تو کہہ رہے ہیں اب تو تو شہر چھوڑ دیا ہم نے، ظاہر ہے اب تو پوری پڑھیں۔ اب جو ہے وہ، اب جیسے کراچی ان کا آبائی شہر ہے، تو وہ کہتے ہیں بھائی کراچی جب وہ 50-60 کلومیٹر رہ جاتا ہے، یعنی صحیح۔ 92 کلومیٹر سے کم رہ جاتا ہے، تو ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے اب تو اتنا سفر نہیں ہے، صحیح۔ تو اب تو ہمیں پوری پڑھنی چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مسافر کب تک مسافر ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ جب تک ہوتا ہے کہ جب تک واپسی اپنے شہر میں نہ پہنچ جائے۔ جیسے ہی وہ کراچی، جیسے حیدرآباد سے نکل کر وہ کراچی آئے گا، صحیح ہے، تو جب تک وہ کراچی کے حدود میں نہ پہنچے وہ جب تک مسافری ہی ہے، قصر نماز پڑھے گا، اگرچہ 10 کلومیٹر فاصلہ رہ گیا لیکن وہ مسافر ہے۔ صحیح۔ تو جیسے ہی وہ کراچی کے اندر داخل ہوگا، کراچی کے حدود میں داخل ہوگا، اب وہ مسافر نہ رہا۔ ٹھیک ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے جو مدنی تاثرات ہمیں موصول ہوئے تھے اس میں سے چند میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دارالفتہ اہل سنت کی اپلیکیشن ماشاءاللہ بہت اچھی ہے اور بہت خوبصورت اور بہت زیادہ معلوماتی ہے۔ اللہ آپ لوگوں کی محنت کو کامیاب کرے۔ کچھ سجیشنز بھی ہیں اور یہ ریکویسٹ بھی ہے، یعنی وہ مدنی مشورے بھی دے رہے ہیں، درخواست بھی کر رہے ہیں کہ آپ کی جو بکس ہیں، بک سیشن جو اس کے اندر آپ نے بنایا ہے، اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بھی شامل کر لیا جائے، اور ساتھ میں جو مدنی قاعدہ ہے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے سے جو شائع ہوتا ہے اس کو بھی شامل کر لیا جائے۔ انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں کہ آپ کا یہ مدنی مشورہ متعلقہ شعبے تک ضرور پہنچائیں گے۔ ساتھ ہی یہ کہ ماشاءاللہ یہ بہت ہی اچھی اپلیکیشن ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔ ماشاءاللہ عز و جل بہت پیاری اپلیکیشن ہے، کافی علم دین سیکھنے کو ملے گا، دنیا بھر کے مسلمانوں کو اللہ اس کاوش کو ذریعہ نجات بنائے۔ ماشاءاللہ عز و جل بہت ہی پیاری اپلیکیشن ہے، اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ اور بھی تاثرات انشاءاللہ یہ انشاءاللہ میں عرض کروں گا، مزید کالز کو ہم شامل کرتے ہیں۔ محمد کبیر اطاری خوشاب شہری کبینہ سے عرض کر رہا ہوں کہ سائیں بھائی یہ فرماتے ہیں کہ کچھ ادویات جو ایسی ہیں ان میں الکوہل کا استعمال ہوتا ہے، جیسے ہومیوپیتھک کی ہے، تو آپ مہربانی فرما کر اس کا مسئلہ بتا دیں کہ کیا وہ استعمال کرنی چاہیے یا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، ہومیوپیتھک ادویات کے اندر دیکھیں، الکوہل کا استعمال ادویات میں ہو تو بطور دوا اسے استعمال کر سکتے ہیں، علماء نے اس کی اجازت دی ہے، اور ویسے بھی وہ قلیل مقدار میں ہوتی ہے، ایسی نہیں کہ اس کو پینے سے نشہ چڑھ جائے۔ جی تو علماء نے اجازت دی ہے کہ اگر بطور دوا کے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جس دوا میں الکوہل کا استعمال ہے، اور یہ صحیح کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہومیوپیتھی کے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 100% جو ہے دوائیوں میں یہ الکوہل کا استعمال ہوتا ہے، تو علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ بطور دوا کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، البتہ بطور نشے کے اس کو استعمال کرنا یہ حرام ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہے اندرونی استعمال کے حوالے سے۔ وہ خارجی جو اس کا استعمال ہے، کیونکہ الکوہل اب کئی چیزوں میں شامل ہونے لگا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے روزمرہ کی استعمال کی چیزوں میں ہوتا ہے، تو اب سے بچنا بہت مشکل ہے۔ ٹھیک ہے، تو عمومی بلوہ کی وجہ سے جو اس کا خارجی استعمال ہے تو اس کی علماء نے اجازت دی ہے، صحیح۔ جیسے پرفیوم، صحیح، اس میں بھی الکوہل کا استعمال ہوتا ہے، صحیح، تو اب علماء نے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی اس کو لگاتا ہے تو اس کے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، صحیح، نماز اس کی ہو جائے گی، لیکن پھر بھی اس میں ہے اختلاف، تو بچنا بہتر ہے۔ ٹھیک۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی ویڈیو کالز SMS بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہمارا یہ دارالفتہ کا سلسلہ
یعنی ہفتے میں 6 دن براہ راست پیش کیا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی ایس ایم ایس کی گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لائن لگ جاتی ہے. یعنی یہ بات محسوس کی جاتی ہے کہ اس وقت امت جو ہے وہ اپنے مسائل کے حل کے حوالے سے جو ہے وہ کتنی پریشان ہے. یعنی اتنے سلسلے ہونے کے باوجود بھی یعنی ہم کور نہیں کر پا رہے کہ آپ کے تمام ایس ایم ایس، آپ کی تمام کالز کو ہم فی نفسی اسی وقت شامل سلسلہ کر لیں، بعد میں بھی اس کو ہم شامل کرتے ہیں. اسی طرح ایس ایم ایس جو ہمیں موصول ہو رہے ہیں سب شامل نہیں ہو پاتے، لیکن نیت یہی ہوتی ہے کہ کوشش کی جائے کہ زیادہ سے زیادہ سوالات کے جوابات دے دیے جائیں. بنت عبدالاحد ہیں، وہ یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ اگر کپڑوں پر کیچڑ لگ جائے تو کیا کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ دیکھیں اگر تو وہ کیچڑ واقعی گٹر وغیرہ کی تھی جو ناپاک ہے تو وہ لگ گئی تو ظاہر اس کو پاک کرنا ہوگا. 1 درہم کے برابر لگی تو پاک کرنا ضروری ہے، زیادہ ہے تو پاک کرنا. اگر تو ویسی کیچڑ جیسے آج کل جیسے بارشیں ہو رہی ہیں اور بارش کے پانی کی وجہ سے کیچڑ بن گئی ہے، صحیح. تو وہ کیچڑ ناپاک نہیں ہے کیونکہ بارش کا پانی پاک ہوتا ہے. تو اگر وہ کیچڑ کپڑے پہ لگ بھی گئی تو کپڑے کو ناپاک نہیں کہیں گے، پھر بھی صاف کر لینا چاہیے، نظافت ہے یہ. ٹھیک ہے. تو پھر بھی اگر بالفعل کسی کے کیچڑ لگ گئی تھی، چھینٹیں پڑ گئی تھیں، بعضوں کا توجہ نہیں جاتی، جیسے ہم نماز کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو بارش ہو رہی ہوتی ہے تو کیچڑ راستے میں اس کی چھینٹیں پڑ جاتی ہیں، بعد میں توجہ جاتی ہے، تو اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے. ہاں واقعی اگر یقینی طور پہ معلوم تھا کہ اس میں گٹر وغیرہ کی نجاست تھی تو پھر تو اس صورت میں وہ چھینٹیں لگی ہیں تو پھر اس کو پاک کرنا ضروری ہوگا. دوسرا ایس ایم ایس یہ ہے کہ اگر زبان میں لکنت ہو، قرآن مجید کی ادائیگی تلفظ صحیح ادا نہیں ہو رہے تو اس نماز کا کیا ہوگا؟ تسبیحات جو ہے وہ صحیح طرح ادا نہیں ہو پا رہی، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ دیکھیں ایسی صورت میں جو معذور ہے اس کے لیے تو آسانی ہے، ٹھیک ہے. وہ کوشش کرتا رہے ٹھیک ہے. جس طرح اس کی زبان سے میں نے صحیح تلفظ کے ساتھ صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے. اگر پھر بھی اس سے نہیں ہو پاتا لیکن کوشش اپنی برابر جاری رکھے، نماز اس کی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح ننگے سر نماز پڑھنے کے حوالے سے کیا فرمائیں؟ یعنی انہوں نے لکھا ہے کہ ٹوپی اور امامے کے بغیر نماز پڑھنا. دیکھیں ننگے سر نماز پڑھنا اگر سستی کاہلی کی وجہ سے پھر تو مکروہ ہے. ٹھیک ہے. فقہاء کرام نے کہا مکروہ ہے، لیکن نماز ہو جاتی ہے. صحیح. اور اگر کوئی واقعی ننگے سر یعنی مرد جو ہے وہ ننگے سر اگر نماز پڑھتا ہے اور اس لیے اس کو زیادہ خشوع و خضوع حاصل ہوتا ہے پھر تو اس کے لیے بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے. کوئی حرج نہیں، افضل ہے. اور اگر معاذ اللہ کوئی تحقیر کی نیت سے نماز کو ہلکا جانتے ہوئے کرے گا کہ کوئی ضرورت نہیں، تو اس صورت میں جو ہے وہ کفر تک معاملہ چلا جاتا ہے. اور عمومی طور پہ ایسا نہیں ہوتا، سستی ہوتی ہے، کاہلی ہوتی ہے یا بال خراب ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ، تو یہ اس صورت میں مکروہ ہے. یہ مدنی چینل کے ناظرین، عشور سے متعلق بھی گفتگو ہوئی، قصر نماز کے حوالے سے بھی مزید معلومات آپ کو حاصل ہو رہی ہے. آئیے مزید آپ کی کالز کو ہم شامل کرتے ہیں. محمد رمضان اتاری قادری کوٹ اردو سے عرض کر رہا ہوں. پوچھنا یہ ہے مفتی صاحب سے کہ ایک دکاندار ہے، وہ اپنی سیل بڑھانے کے لیے 3000 روپے کی سیل پہ کوئی انعام رکھے ہیں انہوں نے، کیا یہ انعام لینا جائز ہے یا نہیں؟ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات، جیسے ملک دودھ کی دکان نئی تو اس میں کلو پر آدھا کلو یا پاؤ آپ کو فری دیں گے، اسی طرح اپنی سیل بڑھانے کے لیے لوگ اس طرح کرتے ہیں، کیا فرمائیں گے؟ ہاں اس طرح ہوتا ہے. جیسے بڑے بڑے جو سٹورز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 5000 کی خریداری آپ کریں، 10000 کی کریں تو آپ کو انعام ملے گا. تو یہ ہے انعام والی صورت. صحیح. اور شرعی طور پہ جائز ہے. اگر کسی نے اتنی خریداری کر لی ہے اور اس کو اس پر انعام مل رہا ہے تو وہ لینا بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. سر وہ اپنے 5000 کی خریداری پوری مکمل کرتا ہے اپنی مرضی سے اور پھر ایک ٹوکن ڈال دیتا ہے انعام کے لیے. ٹھیک ہے جی. مزید محمد عمر فاروق اتاری بکر سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ کیا مؤذن کے لیے ضروری ہے کہ وہی تکبیر پڑھے؟ اگر مؤذن کے علاوہ کسی اور نے تکبیر پڑھی تو نماز پر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں؟ جی تکبیر پڑھنے کی بھی احکام ہے، کیا فرمائیں؟ جی دیکھیں اگر تو مؤذن وہاں پر اذان کہنے والے وہاں موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی غیر موجودگی میں اگر کوئی اقامت کہہ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اور بہتر یہ ہے کہ مؤذن نہ ہو تو امام جو ہے وہ تکبیر کہے. اور اگر مؤذن وہاں پر موجود ہیں اور ان کی اجازت سے اگر کوئی اور تکبیر کہہ لیتا ہے ٹھیک ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. لیکن اگر بغیر اجازت کہتا ہے اور اس صورت میں مؤذن صاحب کو یہ ناگوار گزرتا ہے تو یہ مکروہ ہے. ٹھیک ہے کہ بغیر اجازت وہ کہہ رہا ہے اور مؤذن صاحب اس سے ناراض ہوں گے، ناگوار گزرے گا، تو یہ صورت مکروہ ہے. لیکن نماز میں کوئی اثر نہیں پڑے گا، نماز ہو جائے گی.
اس حوالے سے بھی آپ نے سماعت فرما لیا. مزید جو مدنی تاثرات تھے میں کچھ عرض کرتا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل دس از ون آف دی گریٹ ایفرٹس آف دعوت اسلامی، یعنی دعوت اسلامی کی بہت اچھی کوشش ہے. اسی طرح یہ نعرہ بھی لگا رہے ہیں زندہ باد دعوت اسلامی اور پائندہ باد امیر اہل سنت. تو بہت بہت شکریہ آپ کا اس حوالے سے. آگے ہے کہ بہت ہی پیاری اپلیکیشن ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ ایک عالم دین ہمارے ساتھ ہے، یعنی کوئی بھی مسئلہ اگر درپیش ہوگا تو ہم اس اپلیکیشن کی برکت سے اپنے اس مسئلے کا حل تلاش کر لیں گے. مرحبا دعوت اسلامی کی اس عظیم اپلیکیشن. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو مزید برکت عطا فرمائے. تو بہت بہت شکریہ ان تمام تاثرات کا جو آپ نے ہمیں بھیجے. یہ آپ کی حوصلہ افزائی جو ہے ظاہر ہے مزید ہمیں ابھارتی اس بات پر کہ اور کوشش کی جائے. تو انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کے اس وقت تو 103 شعبہ جات ہیں. انشاءاللہ عز و جل وقت کے ساتھ ساتھ یہ اپلیکیشنز آتی رہیں گی. اچھا، میں نے جو ابھی سوال کا جواب دیا جی جی یہ تکبیر کے حوالے سے، اس پر یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کل یہ ہے کہ اب جس کو شوق ہوتا ہے وہ اذان دینے لگ جاتا ہے، وہ اقامت کہنے لگ جاتا ہے. بعض اوقات مؤذن صاحب اجازت بھی دے دیتے ہیں. تو اس طرح ہر ایک کو اذان کہنے کے لیے، اقامت کہنے کے لیے کھڑے نہیں ہو جانا چاہیے، نہ کسی کو اجازت دینی چاہیے. تو عمومی طور پہ یا تو ایسے لوگ اقامت کہہ رہے ہوتے ہیں، اذان دے رہے ہوتے ہیں جن کے تلفظ درست نہیں ہوتے، ادائیگی درست نہیں ہوتی. میں نے خود دیکھا ہے بعض کی داڑیاں بھی نہیں ہوتی. ہاں، بعض کی داڑھی نہیں ہوتی اور وہ فاسق ہیں. ٹھیک ہے. اور فقہاء کرام نے تو یہ فرمایا ہے کہ جو فاسق ہے اس کی اذان کہنا یہ مکروہ ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اس نے اذان کہہ دی ہے تو بہتر ہے کہ اس کا اعادہ کیا جائے. تو اذان و تکبیر کہنے والا مرد صالح متقی ہونا چاہیے. تو اس لیے ہر ایک کو اقامت کے لیے یا جو ہے اذان کہنے کے لیے آگے نہیں بڑھانا چاہیے. ٹھیک جی. مزید کال. نکاح ہوتا ہے یہ اگر فرض کیا لڑکا مطلب دولہے کی غیر موجودگی میں یہ نکاح ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تو اس کے کیا شرائط ہوتے ہیں، کیا طریقہ کار ہوتے ہیں؟ اچھا، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وکالت جو لے لی جاتی ہے لڑکی سے، کیا دولہا نہیں ہے تو اس صورت میں؟ لیکن جس طرح جو عورت ہوتی ہے جس کا نکاح ہوتا ہے دلہن، وہ بھی تو وہاں موجود نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اس کو کوئی اپنا وکیل بنا لیتا ہے، یعنی وہ کسی کو اپنا وکیل بناتی ہے، وہ وکیل وہاں پر جا کر اس کی طرف سے ایجاب و قبول کرتے ہیں تو نکاح ہو جاتا ہے. اسی طرح لڑکا موجود نہیں ہے، جیسے باہر ہے، باقی سب فیملی یہاں پر ہیں، تو یہاں اپنا کسی کو وکیل بنا لے اور وکیل وہ جو ہے گواہوں کی موجودگی میں جو ایجاب و قبول کا طریقہ ہے ٹھیک ہے وہ کر لیں تو اس صورت میں بھی نکاح ہو جائے گا. یہ تو ایک عام مسئلہ تھا. لیکن کسی کو اگر اس طرح نکاح پڑھانا ہو جیسے لڑکا یا لڑکی باہر ہیں تو اس کے لیے بہتر صورت یہ ہے کہ وہ دارالافتاء اہل سنت میں رجوع کریں کہ اکثر صورتیں ایسی ہوتی ہیں بعض اوقات نکاح فضولی ہو جاتا ہے، بعض اوقات ہوتا ہی نہیں ہے. تو اچھی طرح جو ہے معلومات کر لیں دارالافتاء اہل سنت سے. اگر ایسی کنڈیشن ہے لڑکا یا لڑکی کے والدین آ جائیں، والد صاحب آ جائیں دارالافتاء، تو ان کو ایک طریقہ شرعی طریقہ بتا دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. مزید کال. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پیسے بعض اوقات انسان مسجد کے لیے لیتا ہے اور اس کے بعد وہ والے پیسے مسجد کے جو وضو خانے وغیرہ وہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں یہ نہیں؟ جی. مسجد کے پیسے کا استعمال دیکھیں، اگر جس مسجد کو پیسے دیے ہیں تو وہ اب مسجد کے جو جملہ کام ہیں تعمیرات وغیرہ کے حوالے سے دیگر جو کام ہے اس میں وہ چندہ استعمال ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر پوچھنا یہی چاہ رہے ہیں تو تھوڑی سی وضاحت نہیں تھی سوال میں، ورنہ یہ کہ مسجد کو چندہ دیا، اب مسجد کو دے دیا، مسجد کا ہو گیا. اب مسجد کے جو متولی ہیں وہ مسجد میں جو بھی تعمیراتی کام ہو رہے ہیں یا جس کام میں صرف کرنا چاہیں عرفاً اس میں صرف کر سکتے ہیں. ٹھیک. مزید کون؟ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ہم یو کے میں رہ رہے ہیں لیکن ہماری زمین پاکستان میں ہے، لیکن جو زمین ہماری ہے وہ ہمارے بھائیوں کے پاس ہے. ہم کو نہیں پتا اس میں وہ کتنی لے رہے ہیں، کتنا ٹھیکہ لے رہے ہیں، جہاں وہ کتنا کما رہے ہیں. تو کیا اس میں ہم کوئی ذمہ داری ہماری ہے کوئی کہ اس کا زکوٰۃ کا جو مسئلہ ہے، جہاں کوئی عشر کا مسئلہ ہے؟ برائے مہربانی اس کے لیے آپ تھوڑی جی ہماری رہنمائی کر دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. آمین. کیا فرمائیں؟ دیکھیں، اس میں اگر تو ان کے بھائیوں نے زمین ٹھیکے پر دی ہوئی ہے، مشترکہ زمین، تو اصل تو جو پیداوار کا مالک ہوتا ہے زکوٰۃ عشر اس پر لازم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب ٹھیکے پر دی ہے تو ٹھیکے پر دینے والے پر تو نہیں ہے. صحیح ہے. لہذا ان پر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں مسئلہ ایسا ہو کہ
زمین مشترکہ ہو اور مشترکہ طور پر جو ہے وہ جو ہے پیداوار ہو رہی ہے تو مشترکہ مالک ہوئے، تو ہر کوئی اپنے اپنے حصے کے مطابق جو ہے وہ عشر ادا کرے گا. تو اپنے بھائیوں سے پوچھ لیں وہ کیا طریقہ اپنا. اگر یہی طریقہ ہے کہ ٹھیکے پر دیا ہوا ہے صحیح انہوں نے، تو نہ ان کے بھائیوں پر عشر ہے نہ ان پر عشر ہے. ٹھیک ہے. مدی چینل کے ناظرین آپ کے ایس ایم ایس بھی موصول ہو رہے ہیں. ایک ایس ایم ایس یہ آیا ہے کہ اس طرح کا جملہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو ٹال نہیں سکتا، کیا فرمائیں گے؟ یہ ہے تھوڑا سا محل غور ہے، غور کر کے ہی جواب دیا جائے گا، ابھی فی البدی جواب نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. اچھا، بنت عبداللطیف ہیں، مجھ میں قرآن پاک بلند آواز سے پڑھنا، اچھا مجمع میں قرآن مجید کا بلند آواز سے پڑھنا، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں جس طرح قرآن خوانی ہو رہی ہوتی ہے وہ سبھی بلند آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو کیونکہ اب سننے والا کوئی نہیں. حکم یہ ہے تو جب قرآن پاک پڑھا جائے خاموشی سے سنا جائے. اب سننے والا کوئی نہیں ہے، سبھی بلند آواز سے جو ہے وہ قرآن پاک پڑھ لیں تو یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے. اچھا، اگر غسل واجب ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، اور جماعت میں 5 منٹ اگر باقی ہیں تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ تو ظاہر جماعت میں 5 منٹ باقی ہیں، وقت تو ہوگا، تو اس صورت میں پہلے وہ غسل کریں گے. صحیح. غسل کر کے جو ہے وہ نماز ادا کریں گے اگرچہ جماعت چھوٹ جائے. صحیح. لیکن اگر نماز وقت میں ہی اگر 5 منٹ باقی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی غسل کر یہ وقت کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اس صورت میں اجازت ہے کہ وہ تیمم کر کے فرض نماز پڑھ لے، لیکن اس پر یہ لازم ہوگا کہ پھر دوبارہ نہا کر غسل کر کے وہ نماز کو دوبارہ پڑھے. ٹھیک ہے. اچھا، ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اگر سردی زیادہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اب سردی ہے تو غسل زیادہ ثواب کمانا چاہیے. سردی میں جو ہے وہ وضو کرنا یہ کرنا دشوار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں دگنا ثواب ملے گا. ٹھیک ہے. تو متبادل نظام ہوتا ہے، ظاہر ٹھنڈے پانی نقصان دہ ہو تو گرم پانی سے جو ہے وضو کیا جا سکتا ہے. اب تو کئی سہولتیں ہیں. اچھا، 3 بہنوں کی ساتھ شادی ہو سکتی ہے، کیا فرمائیں گے؟ بالکل ہو سکتی ہے. یہ عمومی طور پر ہوتا ہے کہ 2 بہنوں کی یا 3 بہنوں کی ایک ساتھ سے مراد ایک ہی دن میں نکاح ہو رہا ہو یا رخصتی ہو رہی ہو. اس شرعی طور پہ ایسا کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ایک دن ایک ساتھ بھی نکاح ان کا ہو سکتا ہے، ایک دن ایک ساتھ ان کی ایک ہی دن میں رخصتی تینوں کی ہو سکتی ہے. شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے. جی، مزید کالز ہم شامل کریں گے. میرا نام دلبر حسین ہے، میں ٹوبہ ٹیکسن سے بات کر رہا ہوں. پوچھنا یہ ہے کہ درود شریف کون سا زیادہ پڑھنا افضل ہے، درود ابراہیمی یا کوئی اور درود شریف؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں، کیا فرمائیں؟ دیکھیں حدیث میں تو درود ابراہیمی کا ہی ذکر آیا ہے، اور درود ابراہیمی جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں یہ پڑھنا سب سے افضل ہے. ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ دیگر درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یعنی یہ بھی پڑھتے رہیں، اور ساتھ ساتھ ایسا درود پاک بھی پڑھتے رہیں کہ جس میں درود بھی ہو اور سلام بھی ہو، کیونکہ حکم دونوں کا آیا ہے، درود و سلام کا آیا ہے. تو لہذا ایسا درود پاک بھی ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں. درود و جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس میں درود بھی ہے سلام بھی ہے. ٹھیک ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی درود بھی ہے سلام بھی ہے. تو اس طرح وہ درود بھی ساتھ ساتھ پڑھا جائے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی آل پر درود ہو اور سلام ہو. ٹھیک. جی مزید. جہاں ہم کام کرتے ہیں نا فیکٹری کا مالک ہے جو، تو وہ لیبر کو زکوٰۃ دیتا ہے، کیا یہ لینا مناسب ہے کہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی، لیبر کو زکوٰۃ دینا. لیکن اگر لیبر جو ہے واقعی مستحق ہیں، یعنی جو کام کرنے والے ہیں ان میں سے واقعی جو مستحق زکوٰۃ ہیں، صحیح، تو وہ تو لے سکتے ہیں. صحیح. اور جو مستحق زکوٰۃ نہیں ہے یا ان میں سے کوئی سادات ہیں، سید ہیں، ہاشمی ہیں، تو ان کا لینا جائز نہیں ہو. ٹھیک ہے. جی مزید کال. اس کا میں نے یہ جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں 15 دن کے لیے 20 دن کے لیے 1 مہینے کے لیے، تو پوچھنا صرف یہ تھا کہ ابھی ویسے ہم نے جو آج تک سنا ہے کہ 15 دن سے زیادہ اگر رہنا ہو تو پھر تک نماز نہیں ہوتی. تو یہ ابھی 20 دن کے لیے جا رہے ہیں یا مہینے کے لیے جا رہے ہیں، یہاں سے یہ مکہ جاتے ہیں تقریباً ہفتہ 1 وہاں رہتے ہیں، پھر 10 دن رہتے ہیں، پھر یہ واپس آ جاتے ہیں ادھر مکہ میں، تو یہ ان کی نماز قصر ہوگی، یہ پوری پڑھنی پڑتی ہے. اچھا، یہاں پر میں یہ بھی ایڈ کر دوں گا کہ کیونکہ یہ بات دیکھی بھی ہے کہ اب جیسے عمرہ جو ہوتا ہے نا یہ تو عموماً 15 دن کا ہی پیکج ہوتا ہے، اور اس کے اندر مکہ شریف کے بھی چند دن ہوتے ہیں، یعنی ایک ہی جگہ 15 دن کیسے رہے گا جب 15 دن کا پیکج ہے. لیکن لوگ پڑھتے نہیں ہیں، یعنی توجہ نہیں ہوتی اس حوالے سے ان کی قصر.
دیکھیں وہ جو کسی جگہ ہم جا رہے ہیں جی وہاں اگر 15 دن کسی ایک ہی جگہ 15 دن رہنے کی نیت ہو تو وہاں پہنچ کر مسافر نہیں ہوں گے، قصر نہیں پڑیں گے. لیکن جو لوگ عمرے پر جاتے ہیں بعض اوقات 1 مہینے کے لیے بھی جا رہے ہوتے ہیں تو مسافر نہیں بنتے. صحیح. وہ اس طرح کہ کسی ایک جگہ نہ پورے 15 دن مکے میں گزارنے ہیں ایک ساتھ، نہ پورے 15 دن مدینہ شریف میں گزارنے ایک ساتھ. ٹھیک ہے. ہوتا یہ ہے کہ ایک ہفتہ یا 10 دن مکے شریف میں گزارے، پھر مدینہ شریف میں 8-9 دن گزارے، پھر 10-11 دن جو ہے مکہ شریف میں گزارے. ٹھیک ہے. تو اس طرح دونوں جگہ پورے مہینے جو ہے وہ قصر نمازیں ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایک جگہ کا مکہ شریف میں پورے 15 دن قیام ہوتا حج ہے، کے دنوں میں مل جاتا ہے موقع، یا مدینہ شریف میں پورے 15 دن قیام ہوتا ہے، تو اس صورت میں تو مسافر نہیں رہیں گے. صحیح. لیکن عمومی طور پہ جو 15-20 یا 1 مہینے کے لیے جاتے ہیں شیڈول یہی ہوتا ہے کہ مکہ یا مدینہ کسی ایک جگہ میں ایک ساتھ 15 دن نہیں گزارنے. صحیح. تھوڑے دن ادھر تھوڑے دن ادھر، پھر دوبارہ مکہ شریف میں. صحیح. تو اس صورت میں یہ مسافر ہی رہیں گے. ٹھیک ہے. اور قصر نماز پڑھنا جو مسافر ہے اس پر لازم ہے کہ قصر نماز پڑھے، ورنہ وہ گناہگار ہوگا. صحیح. اس صورت میں اچھا، اگر قصر اس پہ لازم تھی، اس نے پوری پڑھ لی تو اب کیا ہوگا؟ اب اس کو معلوم نہیں تھا ٹھیک ہے کہ مجھ پر جو ہے قصر ہے یا مجھے پوری پڑھنی ہے، اس نے پوری پڑھ لی، بعد میں پتہ چلا، تو اب اس نماز کا لوٹانا اس پر واجب ہے. اچھا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، خیر یہ تو مکے مدینے کے سفر کی تو کیا بات ہے، عموماً یہاں پر لوگ نماز توجہ سے پڑھتے ہیں، لیکن جب اپنے شہر سے کہیں جاتے ہیں تو وہاں بعض اوقات سستی ہو جاتی ہے، غفلت ہو جاتی ہے، تو وہاں اگر نماز قضا ہوئی تو جب اب اس کا اعادہ کس طرح کریں گے، کس طرح پڑھیں گے اس کو؟ دیکھیں وہ جو نماز جس حالت میں قضا ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اگر حالت سفر میں قضا ہوئی ہے تو جب بھی اس کو پڑھیں گے تو اب قصر ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. جیسے عمومی طور پہ ہو جاتی ہے معاذ اللہ، تو احتیاط کرنی چاہیے. تو دوران سفر اب نماز قضا ہو گئی، ٹھیک ہے، اب وہ دوبارہ اپنے شہر میں واپسی بھی آ گئے ہیں، اب وہ اپنی نماز وہ والی قضا کرنا چاہ رہے ہیں، دوبارہ پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو وہ یہ سمجھیں گے میں تو اب مسافر نہیں رہا، صحیح، میں تو پوری پڑھ لوں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. حالت سفر میں قضا ہوئی تھی تو اب پڑھیں گے تو قصر ہی پڑھیں گے. جب بھی قضا کریں گے تو قصر کر کے ہی کریں گے. ٹھیک ہے. اور جو حالت قیام میں اپنے شہر میں نماز قضا ہوگی، اب وہ چاہے وہ حالت سفر میں جو ہے وہ قضا کریں تو پوری قضا کریں. ٹھیک. یعنی جو نماز جس حالت میں قضا ہوگی اسی حالت میں ہی اس کو پڑھا جائے گا. جی، مدنی چینل کے ناظرین، قصر کے حوالے سے بھی بڑی اچھی معلومات مل رہی ہے. آئیے سلسلے میں آخری کال ہم شامل کرتے ہیں. کام زیادہ کرتے ہیں، صبح کو پھر اٹھتے ہیں 9-10 بجے کے ٹائم، اب ہم نماز اس وقت پڑھتے ہیں، کیا یہ ممکن ہے یا ٹائم پہ پڑھنا چاہیے؟ کتنی آسانی سے انہوں نے فرما دیا. دیکھیں، نماز تو فرض ہے، وقت کے اندر ہی ادا کرنا ضروری ہے. اب چاہے کتنا بھی کام ہو، نماز کا اہتمام ان پر لازم ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے، بالغ مسلمان پر. تو اب ان کو وقت کے اندر ہی پڑھنی ہوگی. یعنی فجر کا جو وقت ہے، سورج طلوع ہونے سے پہلے انہیں نماز ادا کرنی ہوگی. اگر اس طرح نہیں کریں گے اور جس طرح 8-9 بجے اٹھ کر جو ہے وہ پڑھ بھی لیتے ہیں تو یہ قضا ہوگی اور گناہ گار بھی ہوئے سستی کی وجہ سے. تو لہذا لازم ہے چاہے وہ کتنا ہی کام کاج ہو، نماز کی پابندی کریں، وقت کے اندر ہی اور جماعت کے ساتھ ہی کوشش کر کے ادا کریں. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب ہے، وہی ہمیں روزی عطا فرماتا ہے. کتنی عجیب بات ہے کہ وہ آپ کو کام عطا کرے اور آپ اس کے کام کی ابتدا، جو کام اس نے آپ کو عطا کیا، جو روزی عطا کی، اس کی ابتدا آپ جو ہے اس کی نافرمانی سے کریں، نماز کو قضا کر کے. یہ کتنی عجیب سی بات ہے. جہاں آپ کام کرتے ہیں، جہاں سے آپ کو روزی مل رہی ہے، شاید اس سیٹ کی ناراضگی آپ کو اچھی نہیں لگتی ہوگی کہ اگر یہ ناراض ہو جائے گا تو مجھے کام سے نکال دے گا، فارغ کر دے گا، میرا کیا ہوگا. لیکن جس رب عز و جل نے آپ کے سیٹ کو، آپ کو، ہم سب کو جو روزی عطا فرما رہا ہے، اس کی نافرمانی کے حوالے سے کتنے ہم یعنی سنجیدگی نہیں ہے. بڑی آسانی سے ہم یہ کہتے ہیں کہ میری 9 بجے آنکھ کھلی، 10 بجے آنکھ کھلی. بعض تو ایسے بھی نادان ہوتے ہیں جو ہنس کر بتاتے ہیں کہ یار آج میری نماز قضا ہوگی. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم 5 نمازیں باجماعت پڑھنے والے بنیں، کوشش کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل وہ اپنی رحمت سے ہمیں سعادت بھی عطا کر دے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ عز و جل آج ہفتہ ہے اور ہفتے کو امی اہل سنت مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں
ویسے تو الحمدللہ اس مہینے میں بھی پچھلے مہینے میں بھی کافی یہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوا ہے. آج بھی ہوگا. ابھی عشاء کی نماز کا وقفہ ہوگا. عشاء کی نماز ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. عشاء کی نماز کے فوراً بعد پھر یہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور اس میں بھی ہمیں ٹھیک ٹھاک علم دین ملتا ہے، ٹھیک ٹھاک معلومات حاصل ہوتی ہے. جن کے لیے ممکن ہو فیضان مدینہ حاضر ہو جائیں، ورنہ مدنی چینل پر ضرور دیکھیے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ